علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حزب الله هم الغالبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قابل صد احترام علماء کرام رضی طلبہ آپ بھائیوں سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کی کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اس مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ ہماری دعوت کی بنیاد وحی پر ہے اور وحی قرآن و حدیث کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں من جانب اللہ ہیں اور دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں اور دونوں قیامت تک باقی رہیں گے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صوت و حروف سے تکلم کیا ہے۔ قرآن میں، احادیث صحیحہ میں اور امت کے اجماع میں یہی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صوت و حروف سے تکلم کیا۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء، جب اللہ تعالی وحی سے تکلم فرماتے تو اہل السماء فرشتے وہ سنتے تھے. قرآن کریم کی تعبیر تفسیر حدیث ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کا نام ہے. آپ کے قول فعل اور تقریر کا نام ہے. حدیث بھی من جانب اللہ ہے اور منزل من اللہ ہے. اہل سنہ والجماعت یہی کہتے ہیں. یہ اسلام کے دو بنیادی اور اساسی مصدر ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن و حدیث کی تعلیم تفہیم محدثین عظام نے کر دی ہے. محدثین عظام جہاں قرآن کریم کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ پر پہرا دیتے رہ گئے، وہاں قرآن و حدیث کے معنی پر بھی انہوں نے پہرا دیا. جب متکلمین معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ جہمیہ رافضہ مفوضہ اور دیگر فرق ضالہ قرآن کی غلط تعبیریں پیش کرتے تو وہ ان کو منہ توڑ جواب دیتے. تو محدثین عظام جو ہیں وہ اللہ کے دین کے امین تھے. اللہ نے ہمیں ان کے علم اور عمل کا امین بنایا ہے. اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. عزیز طلبہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے. آپ انتہائی محنت کے ساتھ اصول علم میں کوشاں رہیں اور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے وجود کو قرآن و حدیث کے حوالے سے تھکانا ہوگا. آپ کا مطالعہ انتہائی وسیع ہونا چاہیے. ہزاروں کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہوں اور جس فن کو آپ اختیار کرتے ہیں اس فن کے ساتھ تو آپ وفا کریں اور اس کے ساتھ نبھا کریں. اس فن سے متعلق جتنی کتابیں ہیں دنیا میں مطبوع و مخطوط وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساری زندگی اس سے وابستہ رہیں، اس کی خدمت کرتے رہیں. تو ہمیں محنت کی عادت ڈالنا ہوگی، کیونکہ ہم کو عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری بھاری ذمہ داری ہے. ہمارا جن سے رشتہ ہے، جن سے ہماری نسبت ہے، وہ ائمہ اعظام ہیں. انہوں نے جاں فشانی سے محنت کے ساتھ دین کی حفاظت کی ہے. امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محدث کے پاس گئے، مجلس منعقد ہوئی اور مجلس طویل ہوتی گئی. ان کے پاس توشہ جو تھا
ذات راہ وہ مچھلی تھی، مچھلی پکائیں گے کھائیں گے، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ مجلس اتنی طویل ہوئی کہ جب واپس آئے تو وہ مچھلی گل سڑ چکی تھی۔ امام ابو حاتم رازی ابو زرع نے وہ گلی سڑی مچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے کھا لی۔ ابو حاتم تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ ایک سفر میں اپنے وجود کے کپڑے بھی بیچے، ان کی قربانیاں۔ بعض ائمہ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں، رات کو سوئے ہوتے، کروٹ بدلی، ذہن میں کوئی بات آئی، کوئی علمی نقطہ آیا، کوئی بات ایسی آئی، فوراً نوکے قلم پہ لاتے، اسے لکھ لیتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم ایک بات ہے آئی گئی ہو گئی، وہ علم کو ضبط کر لیتے تھے۔ یہ ائمہ کی سیرت میں چیزیں ملتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کے ساتھ علم آتا ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، تن آسانی سے جو علم نہیں آتا، علم کے لیے وجود کو تھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہم کس حیثیت کے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کون ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے لیے اترے گا، اللہ ہمیں مبارک بنا دیں گے، کیونکہ ہم تو ائمہ محدثین کے وارث ہیں۔ محدثین کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرما دیں گے، ان کے علم اور عمل سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرمائیں گے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے المدخل میں، فرماتے ہیں من لم يحتمل ذل التعلیم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا، کہ جو شخص زندگی کا مختصر عرصہ ساعہ، ایک گھڑی بھر 6-7 سال 8 سال 10 سال اصول علم میں مشقت نہیں اٹھاتا، وجود کو نہیں تھکاتا، محنت کا بوجھ نہیں لاتا اپنے آپ پر، وہ ساری زندگی جہالت کا بوجھ اپنے آپ پر لاد لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اسے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں جفاکش بننا چاہیے۔ مطالعہ کا ہمارے شوق ہو، ہمیں کتابی کیڑا کی حیثیت سے، جس طرح کتابی کیڑا ہوتا ہے نا، ایسے پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ نے علم میں وسعت لانی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک بنائے، برکت والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے، اور محدثین کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمارا جو علم ہے اللہ اس مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور علم کے فہم کے ساتھ اس کی تفہیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نشر کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، ہم خاص حیثیت کے لوگ ہیں۔ ہم محدثین کے نائبین ہیں، ہم محدثین کے وارثین ہیں۔ محدثین کی بھاری ذمہ داری وہ ہم پر آ پڑی ہے، ان کا ورثہ ہمارے پاس ہے۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کرنے چلتا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، وحی کا جو علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ مت سمجھے کہ فلاں شخص تو بڑا عالم ہے، اس نے قرآن کریم کی ضخیم تفسیر لکھ دی، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، بخاری پڑھاتا ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، پڑھانے کی حد تک، لکھنے کی حد تک تو بات ہے، لیکن قرآن و حدیث کا جو صحیح فہم اور علم ہے وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے، اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے اس حقیقت پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو پا لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں،
کہ آپ نے ایک بڑی حقیقت کو پا لیا ہے کہ صحابہ کے بعد محدثین کا دور ہے، تو محدثین جو تھے وہ اہل السنہ والجماعت تھے، وہ طائفہ منصورہ تھے، وہ فرقہ ناجیہ تھے، وہ حزب اللہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دلائل کی دنیا میں غلبہ دیا ہوا تھا۔ جس فتنے نے سر اٹھایا محدثین نے اس کی سرکوبی کر دی۔ محدثین اعظام جو تھے وہ نباز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا فہم دیا ہوا تھا، وہ فتنوں کو بھانپ لیتے تھے اور اس کی سرکوبی کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہ اہل سنہ، ان کے پاس نبوت کا علم تھا۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ آیا، اس نے ایک دنیا میں علم وضع کیا جسے علم کلام کہتے ہیں۔ ہمارے محدثین اعظام نے علم کلام کی اور متکلمین کی مذمت کی ہے۔ وہ تو علم تھا نہیں، وہ تو جہالت تھی، وہ تو ظلم تھا۔ اس علم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و حدیث کا رد کیسے کرنا ہے، مسلک محدثین کو مٹانا کیسے، اسے ختم کیسے کرنا ہے۔ تو دنیا میں لوگوں نے ایک بات کرنا شروع کر دی کہ جو محدثین کا مسلک تھا وہ اسلم تھا، سلامتی والا اسلم تھا، اور متکلمین کہنے لگے کہ ہم عالم اور احکم ہیں، ہمارا مسلک عالم اور احکم ہے۔ آپ انصاف کریں، بتائیں کہ جو متکلمین ہیں جن کے پاس علم نبوت ہی نہیں ہے، وہ عالم اور احکم کیسے بن گئے تھے؟ اور جن کے پاس علم نبوت تھا ان کو کہا یہ اسلم ہے، یعنی ان کا مسلک زیادہ سلامتی والا تھا اور ہمارا مسلک زیادہ ٹھوس اور علم پر مبنی ہے۔ یہ ایک باتیں، یعنی دنیا میں یہ باتیں ہونے لگی۔ بدیہی بات ہے کہ جو محدثین کا مسلک وہ اسلم بھی تھا، وہ عالم بھی تھا اور احکم بھی تھا۔ محدثین کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا تھا۔ آپ محدثین نظام کو دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، ذیل میں آیات قرآنیہ اور حدیث لے آتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا باب بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت مختصر باب ہوتا ہے، انتہائی مختصر باب اور سادہ سا باب ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت تھی کہ اس میں، یعنی محدثین میں یہ الجھاؤ والی بات نہیں تھی کہ فلاں یہ کہتے اور ہم یہ کہتے اور وہ یہ کہتے ہم یہ کہتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے، کسی کا جی چاہے تو اسے لے لے، جس کا جی چاہے نہ لے۔ لیکن ان کی برکت دیکھیں کہ محدثین کی برکت کتنی تھی کہ مختصر کتابیں لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی۔ بخاری کوئی بڑی کتاب تو نہیں ہے، مختصر کتاب ہے۔ مسلم کوئی بڑی نہیں، چھوٹی کتاب ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ تکرار ختم کریں اگر ان کا سیاستہ کا تو اتنی سی کتاب رہ جائے گی۔ یہ تو تکرار ہے روایات۔ بعد والے آئے، انہوں نے شروحات لکھی، لمبی لمبی شروحات لکھ دی، اس کے باوجود بھی ان کتابوں کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ محدثین کی برکت تھی، اللہ نے ان کو خیر پہ رکھا ہوا تھا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکت اور خیر نصیب فرما دے۔ محدثین جو تھے انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے جہالت کے خلاف، پوری دنیا میں علم نبوت کو متعارف کرایا اور امت کو علم نبوت سے بہرمند کیا۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو
دلائل و براہین میں غلبہ عطا کیا ہوا تھا، اور لومۃ لائم کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ دین کے ساتھ مخلص سے کما حقہ کما کانا کی بنیاد پر انہوں نے دین کو آگے پہنچا دیا۔ وہ دین اب ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، محدثین کے علم کے وارث تو ہم ہیں۔ آج لوگ بخاری کی تقاریب بھی کرتے ہیں اور دیگر کتب حدیث بھی پڑھاتے ہیں، مگر ان کا محدثین سے وہ واسطہ نہیں ہے جو واسطہ ہمارا ہے۔ اگر ان کا وہ واسطہ ہے تو پھر مسلک محدثین پر وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے عقائد، ان کے اعمال اہل السنہ والے کیوں نہیں ہیں؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ محدثین کو مانتے ہیں تو ماننے کا کیا مفہوم ہے؟ ان کے عقیدہ اور عمل کو کیوں نہیں لیتے؟ چاہیے تو یہ کہ محدثین کے عقیدہ عمل پر اکتفا کیا جاتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ محدثین کے عقیدہ اور عمل کو ختم کرنے کے لیے علم کلام دنیا کو بتایا، اور علم کلام کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً اسماء اللہ اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے امت کو گمراہی میں ڈال دیا، ایسی ایسی پریشانیاں واقع کر دی، ایسی ایسی باتیں کی کہ الجھاؤ پیدا کیا، دین کو معمہ بنا دیا۔ دین تو انتہائی سادہ تھا، عام فام دین تھا، ہر انسان کی بنیادی ضرورت تھی، مگر دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ انسان ڈرنے لگ گئے کہ یہ دین تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید پر حملہ کیا، توحید باری تعالیٰ پر حملہ کیا، اسماء اللہ میں الحاد کیا۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کا مطلب چار طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعد ناموں کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کے ناموں میں الحاد یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے معانی کا انکار کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، مگر صرف رحمت ہم اس کی نہیں مانتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وسیع رحمت والا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں سے مخلوق کے نام اخذ کرنا، جیسے العزہ، اور چوتھا اللہ کے نام رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، ان کا قیاس اور عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ وحی پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ اللہ کا نام رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی کامل معرفت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی وہ کامل معرفت نہیں کہ وہ نام رکھنے کا اہل ٹھہرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معرفت تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کئی نام رکھے اور اللہ کے کئی نام ذکر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے اسماء اللہ، در حقیقت یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی بنیاد تھے۔ تو اہل کلام کیوں نہ الحاد کرتے، ان میں کیوں نہ الحاد کرتے؟ توحید کی بنیاد کو ہلانا تھا انہوں نے، اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد پر اتر آئے اور بری باتیں کرنے لگ گئے، یعنی خاص کر کے جو تفویض کے قائل ہو گئے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ تفویض دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سلف کے ہاں جو تفویض ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک جو خلف کے ہاں تفویض ہے وہ ہے۔ سلف جو ہیں وہ اللہ کی صفات میں تفویض کیسے کرتے ہیں کہ ان کی حیت اور کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خلف جو ہیں وہ ان کے معانی کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، جبکہ اہل سنہ کہتے ہیں ہم تو یہ معنی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ اس کے اعلام ہیں۔ اعلام علم کی جمع ہے، علم جو کسی ذات پر دلالت کرے وہ علم ہوتا ہے۔ وصف، صفت، صفات،
جو ذات اور معنی دونوں پر دلالت کرے مگر قائم بھی ذات، اس کو وصف یا صفت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اعلام ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کے نام رکھ دیے، گمراہی میں پڑ گئے۔ اور اللہ کی صفات جو ہیں، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اللہ نے اپنی معرفت، اپنی صفات اور اپنے افعال کے ذریعے سے